السلام علیکم ناظرین، پروگرام سائنس اینڈ سوسائٹی ود عروبہ میں آج کے جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر آفتاب احمد خان، ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ڈائریکٹر فار سینٹر فار ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اینڈ انوویشن ایٹ KIU۔ سو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کی اچیومنٹس کے بارے میں اور ان کی ریسرچ کے بارے میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر آفتاب۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال کہ آپ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے HOD بھی رہے ہیں اینڈ دین ناؤ یو آر ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ڈائریکٹر۔ تو سر، آپ ہمارے ویورس کو اپنی تھوڑی اچیومنٹس کے بارے میں اور اکیڈمکس بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورس کو بتائیں پلیز۔ تھینک یو روبا، آپ نے انوائٹ کیا۔ میں نے MS سبنا ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن جرمنی سے کیا ہے اور PhD ٹیکنیکل یونیورسٹی میونک سے کیا ہے، اور میں وہاں ٹیکنیکل یونیورسٹی میونک میں ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ 2 سال پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے ریسنٹلی پوسٹ ڈاک فل برائٹ اسکالرشپ پہ USA سے یونیورسٹی آف کینسس سے پوسٹ ڈاک کمپلیٹ کیا ہے، اور میں لاسٹ کوئی 20 ایئرس سے میں KIU کے ساتھ ٹیچنگ اور ریسرچ کے ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا ہوں۔ سر، آپ کی کافی اچیومنٹس ہیں اینڈ کافی ایک لانگ پیریڈ آپ نے KIU میں گزارا ہے، تو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کمپیوٹر سائنس، اس کی کیا کنٹریبیوشن رہی KIU کے لیے؟ اینڈ دین اگر ہم اوور آل JB کی بات کریں تو ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا کہ KIU خاص کر ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ جو آج کل اس وقت GB میں IT کے حوالے سے ایک بوم ہے، اس میں سب سے جو کلیدی کردار جس چیز کا ہے وہ ہے ہیومن ریسورس کا، اور وہ ہیومن ریسورس ایکچولی ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس نے پرووائڈ کیا ہے۔ اور ماشاء اللہ سے ہمارے جو گریجویٹس ہیں بہت اچھے پوزیشنز پہ ہیں، خاص کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں USA میں، یورپ میں، چائنا میں بہت اچھے ٹاپ ریٹڈ سافٹ ویئر ہاؤسز میں جاب کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ ان لوگوں نے خود اپنے بزنس اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ اراؤنڈ 25 سافٹ ویئر ہاؤسز اس وقت گلگت بلتستان میں ہمارے گریجویٹس کے ہیں، اور ان سافٹ ویئر ہاؤسز نے آگے ہمیں ہمارے بچوں کو ہی اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو ہی جابس دی ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں بہت بڑے اچیومنٹس ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم کوئی لاسٹ کوئی 3-4 سال سے جو نیشنل سطح پہ جو سافٹ ویئر کمپٹیشنز HEC کرواتا ہے یا مائکروسافٹ کرواتا ہے، تو ان میں بھی ہم فرسٹ یا سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ آتے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل نیشنل مارکیٹ سے ہم نے ریسرچ فنڈنگ کے جو پروجیکٹس ہینڈ کیے ہیں وہ ماشاءاللہ سے دوسرے یونیورسٹی سے بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں، بہت اچھے اس سے اماؤنٹ میں، یا بہت کمپٹیٹیو جو ریسرچ پروجیکٹس تھے وہ ہینڈ کیے ہیں۔ اراؤنڈ کوئی 8 ملین کے جو روپوں کے کوئی ریسرچ فنڈنگ لاسٹ ایئر ہم نے صرف حاصل کی ہے، جس میں اراؤنڈ 65 ہمارے جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم نے جابس دی ہوئی ہیں ایز اے انٹرن، اور ان ڈفرینٹ پروجیکٹس میں کام کرنے کے لیے۔ ویری نائس سر۔ اگر سر IT کی اگر ہم بات کریں اور AI کے حوالے سے ہم بات کریں، تو ابھی جو میں آپ سے کوشچن پوچھوں گی وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ہے کہ کین AI ریپلیس ہیومن ان نیئر بائی فیوچر؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ دین واٹ آر یور انسائٹس ریگارڈنگ دس ٹاپک؟ یہ ایک بہت ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اور آج کل بہت مطلب ایک ہاٹ ٹاپک ہے کہ اس کی ایکچولی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ AI کے جو الگوریدمس ہیں یہ بھی ایک ٹول ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو ایک اچھے کام کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، ایک برے کام کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اس وقت ایکچولی 2 قسم کے AI ہیں۔ ایک AI جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، ایک ہے جرنل AI، اور دوسرا ہے نیرو AI۔ فی الحال جو مارکیٹ میں ہم جو یوز کر رہے ہیں یا جو ریسرچ یا اس وقت ٹاسک پرفارم ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر نیرو اسپیسیفک ٹاسک ریلیٹڈ کاموں کے لیے AI یوز ہو رہی ہے۔ تو وہ اتنی زیادہ لیول پہ شاید ڈینجرس یا بڑے کنٹرولڈ فارم میں AI یوز ہو رہی ہے۔
اب ایکچولی فیوچر میں جو ڈر ہے بہت سارے ریسرچرز کا، سائنٹسٹ کا، اور جو پریکٹیشنرز ہیں اے آئی میں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کو خوف اس بات کا ہے کہ جو آرٹیفیشل جنریٹو انٹیلیجنس ہے، جو کہ جرنل ایک انٹیلیجنس ہوگی، جو کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں وہ انکنٹرولڈ ہو، وہ خود سے ہی ڈیسیجنز لے لے جس کے بارے میں کوئی ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور جس پہ ایک ہیومن بینگ کی کنٹرول نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اس کے لیے اگین جو اس آرگومنٹ کے خلاف ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ڈیولپمنٹ بہت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی مختلف سٹینڈرڈز بنیں گے، ڈیولپ ہوں گے وقت کے ساتھ، تو یہ اس میں کوئی خوف والی بات نہیں ہے۔ لیکن ریسنٹلی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت سارے ریسرچرز جو اچھے ریسرچرز ہیں، جو پریکٹیشنرز ہیں، ان سب نے مل کے ایک ریزولوشن پاس کی ہے کہ اے آئی کی جو انکنٹرولبل جو فیوچر کے بارے میں یہی خوف ہے، یہ اس کلائمیٹ چینج کی ایشو کی طرح ہی ہے، یہ بلکہ ایک جس طرح نیوکلیئر وار کے لیے ایک ایگزسٹینشنل ایک تھریٹ کے طور پہ ہیومن بینگز کے لیے ایک ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویری ویل ایکسپلین، بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا یہ سر۔ آئی ٹی کا یہ جو سیکٹر ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہونی چاہیے آئی ٹی کے سیکٹر کو بیٹر بنانے کے لیے، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اسپیشلی جی بی کی اگر ہم بات کریں؟ عروبہ میں بتا دوں کہ پچھلے اگر میں 4-5 سال کو آبزرو کروں تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور خاص کر انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، جو کہ ایک ٹاپ پریارٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی۔ اور اس کے علاوہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ کی زیادہ فوکس ہمارے ٹریننگز پہ ہے، اور وہ بیسک لیول ٹریننگز پہ ہے۔ ہاں، ہم ان بیسک ٹریننگز ہونے چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں ایکچولی جو ہمیں فیوچر میں جو اس فری لانسنگ تو کسی حد تک ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہا ہے، آپ گھر بیٹھے بالکل آپ گلوبل مارکیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کو سسٹین رکھنا ہے، فیوچر میں اور بھی انکم زیادہ بڑھانی ہے، تو آپ کو زیادہ نیو آئیڈیاز پہ کام کرنا ہوگا، اسٹارٹ اپس پہ کام کرنا ہوگا، اپنے آئیڈیاز ہونے چاہیے، اپنے کوئی سافٹ ویئرز یا ٹولز ہونے چاہیے جو کہ دنیا یوز کرے۔ تو میرے خیال میں ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس کام کے لیے، تو اس کے لیے ایک خاص ایکو سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایکو سسٹم گورنمنٹ ہی ڈیولپ کر سکتی ہے کہ وہ اپنی جو پرابلمز ہے، بیسک جو گورنمنٹ کے آٹومیشن کے ایشوز ہیں، لوکل جو ایشوز ہیں، ان کے لیے وہ لوکل یونیورسٹیز، لوکل اسکولز، کالجز میں جہاں پہ کمپیوٹر سائنس پڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ کولیبریشن میں وہ کام کرے، ان آئیڈیاز کو، ان پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کرے ان کے تھرو۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پرابلمز بھی سالو ہوں گے، اور اس سے نئے نئے آئیڈیاز، ٹولز ڈیولپ ہوں گے، جو کہ آپ ان دوسرے پروونسز میں یا نیشنل پہ یا انٹرنیشنل سطح پہ ان ٹولز کو، ان سافٹ ویئرس کو آپ بیچ سکتے ہو۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں جن میں خاص کر آپ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان میں آپ لوننگ، فائنینسنگ کی ضرورت ہے اسٹارٹ اپس کے لیے۔ ایک کوئی پراپر ایک میکنزم اس طرح کا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے۔ جی، تو سر آپ کے جو اسٹوڈنٹس جو کرنٹلی انرولڈ ہیں، ان کو آپ کیا ریکمنڈیشنز دینا چاہتے ہیں ان فیوچر کہ وہ کیسے پڑھیں اور کیسے انوویشنز کی طرف جائیں؟ پرسنل لیول پہ میں ریکمینڈ کروں گا ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سیلف لرننگ ہے، خاص کر آئی ٹی سیکٹر میں، کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیلف لرننگ پہ زیادہ زور دے دیں، اور خاص کر سرٹیفکیشنز میں، اسپیسیفک ایریاز میں وہ سرٹیفکیشنز کریں۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں بہت سارے اپرچونیٹیز ایچ ایس سی نے، یونیورسٹیز نے، اور ڈفرینٹ گورنمنٹ آرگنائزیشنز نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، ان اپرچونیٹیز کو زیادہ سے زیادہ وہ اویل کریں۔ دیٹ از ون ایریا۔ اور اس کے علاوہ نیو ٹیکنالوجیز پہ وہ زیادہ زور دے دیں جو فیوچر میں 10 سے 15 سال کے لیے رہ سکتے ہیں، جن میں ایج کمپیوٹنگ ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ بلاک چین ہے، اے آئی ہے،
اور اسی طرح ورچوئل ریئلٹی ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ بالکل ہی آج کل یہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ان ٹیکنالوجیز پہ جو نارملی ٹریڈیشنل تھے ان سے ہٹ کے ان ایریاز میں بھی کام کی بہت ضرورت ہے اور ان پہ زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو فوکس کرنا چاہیے. اوکے سر، اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کی ہے. سو جی تو ویورز، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ملتے ہیں آپ سے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. ٹل دین، may Allah bless you all.